حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے. قرآن پاک کی زینت کیا ہے؟ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 2 روٹی کھاتا ہے کتا اپنے مالک سے، کیسی وفا کرتا ہے، اپنا سر اس کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے. اور یہ گدھا جو حماقت میں مشہور ہے وہ بھی سڑک پہ جا رہا ہے، وہ اپنے مالک کے اشارے پر دائیں، مالک کے اشارے پر بائیں، مالک کے اشارے پر تیز اور آہستہ. وہ گدھا بھی اپنے مالک کو پہچانے اور اپنے مالک کی مانے. یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اپنے رب کو نہ پہچانے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. کیسے اللہ پیار سے سمجھا رہے ہیں، او انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اپنے اس رب سے جو اتنا کریم ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو بنایا، صحیح بنایا، مناسب طریقے سے بڑھایا. ایک ہاتھ بڑھتا ایک ہاتھ نہ بڑھتا تو کیا کر لیتا؟ ایک ٹانگ لمبی ایک چھوٹی رہ جاتی تو کیا کر لیتا؟ ایک دانت بڑا چھوٹا ہو جاتا تو کیا کر لیتا؟ ہونٹ چھوٹے بڑے ہو جاتے تو کیا کر لیتا؟ هو الذی صورکم فاحسن صورکم. اللہ نے تمہاری شکل بنائی، تو کیسی خوبصورت شکل بنائی. اس اللہ کی نافرمانی. جو اپنے ماں کو بھول جائے لوگ کہتے ہیں بڑا ایسا ویسا. جو اپنے باپ کو بھول جائے بڑا ایسا ویسا. اور جو اپنے رب کو بھول جائے، جو اپنے رب کو بھول جائے. 20,000 تنخواہ جس کو دیتے ہیں، اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہیں دی، جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کھرب میں نہیں دی. اب اس اللہ کی نافرمانی ہو رہی. یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ. ہاں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. نمونہ کون ہے ہمارے لیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمونہ کون ہے ہمارے لیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہ سب سے بہترین نمونہ تمہارے لیے کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ہر آدمی کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. تو ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر آدمی کسی نہ کسی کو اپنا ہیرو بناتا ہے. ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. ہر آدمی کسی نہ کسی کی نقل مارتا ہے. ہمیں کس کی نقل مارنی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کو عزت چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا پڑے گا. سب سے زیادہ کامیاب ترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب کامیابی چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو. ہاں، جو نبی کا طریقہ چھوڑے گا اللہ بھی اسے چھوڑ دے گا. جس کو نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے یہ بندہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اللہ نے ہمیں سب سے اونچی شان والے نبی دیے جن کی شان کو جانور بھی پہچانے. ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بدک گیا اور بے قابو اور رسی توڑوا لی اور باغ پہ قبضہ ہے اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے. اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا. آپ نے لکیر ڈالی، وہ فرمانبردار ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ اور میں اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں. سوائے کافروں مشرکوں کے وہ نہیں پہچانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا. کنویں کا پانی کڑوا ہے، نمکین اور کھارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. ان نبی کی اتباع کرو، ان کے طریقے پر آؤ، ان کی چال چلو، ان کے پیچھے چلو، ان کو اپنے لیے نمونہ سمجھو. یہ ہے کامیاب. یہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی.
یہ محنت ہو رہی کہ یقین اللہ کی ذات پر آ جائے کہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. کامیابی ناکامی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ خوشی اور غمی کا مالک کون ہے؟ اللہ. جسے عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اور اللہ کون ہے عزت کے اسباب میں رکھ کے ذلیل کر سکتا، ذلت کے اسباب میں رکھ کے عزت دے سکتا، خوشیوں کے اسباب دے کر خوشیاں چھین سکتا، پریشانیوں کے اسباب میں رکھ کر پریشانیوں سے بچا سکتا ہے. اللہ جو چاہے کرے، ہنستے ہوئے کو رلا سکتا ہے، روتے ہوئے کو ہنسا سکتا ہے، بادشاہ کو قیدی بنا سکتا ہے، قیدی کو بادشاہ بنا سکتا ہے، غنی کو فقیر بنا سکتا ہے، فقیر کو غنی بنا سکتا ہے، آسان کو مشکل کر سکتا ہے، مشکل کو آسان کر سکتا ہے. اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، مشکل بھی آسان ہے، اور ناممکن بھی ممکن ہے. تمہارا مطلوب کون ہے؟ اللہ. ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے. حضرت ابو بکر نے اندر سے دیکھ لیا وہ چلے آ رہے ہیں، گھبرا گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور کیسی خوبصورت بات کی، کیسی خوبصورت بات فرمائی. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آ گیا پانی دریا اور پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر، درمیان میں قوم اب پھنس گئے. تو قوم نے کہا موسیٰ مروا دیا، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائیں تو فرعون کا لشکر مارے، مروا دیا انا لمدرکون، مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکال دے گا. سبحان اللہ. اللہ ہے طاقت والا. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی. کس کو ساتھ لینا ہے؟ اللہ کو. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اور اس میں سب سے پہلا عمل نماز ہے. سب سے پہلا عمل کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ایک شخص نے خواب دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی، سرخ خون کی طرح. بڑی اچھی بات ہے بھی. اب خواب میں تو آپ کی زیارت ہے تو ہیں تو آپ ہی، کیونکہ شیطان تو آپ کی شکل میں آ ہی نہیں سکتا. تو کسی اللہ والے کے پاس گئے کہ میں نے حضور کی زیارت کی ہے لیکن آنکھیں سرخ ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور میں بالکل ٹھیک دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج بہت سارے مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی تو حضور کی آنکھوں کو دکھ پہنچا. اب آپ بتاؤ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں کہ نہ پڑھنے والے؟ فجر میں کیسے سناٹا ہوتا ہے، توبہ توبہ. زور کی اذان ہو رہی، بازار بھرے ہوئے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں. مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، زبان حال سے کہہ رہا ہے نہیں نہیں میری دکان بڑی ہے، میری دکان بڑی ہے، میرا دفتر بڑا ہے، میرا کارخانہ بڑا ہے. توبہ توبہ. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اچھو نماز کی طرف. کہتا نہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. وہ کہتا ہے نہیں نہیں کامیابی دکان میں، دفتر میں، پیسے میں. مؤذن کیا کہتا ہے فجر میں؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. وہ بڑا سو رہا ہے، کہتا نہیں نہیں نیند بہتر ہے نماز. زندہ آدمی کو سوئی چکو، اس کی چیخ نکل جائے اور جناب 6 فٹ کا جسم اچھل جائے، اور مردہ کو خنجر مارو، وہ ٹس سے بس نہ ہو، مردہ ہے. جس کا دل زندہ ہوگا، کیا جس کا دل کیا ہوگا؟ یعنی اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی ذات پر یقین ہوگا اور اللہ کی معرفت ہوگی. جب وہ سنے گا نا
اللہ اکبر، تو دکان سے اٹھے گا، دفتر سے اٹھے گا، بستر سے اٹھے گا اور جناب فوراً نماز کی طرف جائے گا. اور جس کا دل مردہ ہوگا، جس کا دل مردہ ہوگا وہ آزان پہ آزان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا. آزان سن کے جو نہیں اٹھ رہا، اس کا دل کیا ہے؟ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب. یہ قرآن نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ ہو. مردہ دل کے لیے قرآن نصیحت. یہ میرے دور تبلیغ میں کہ دلوں میں اللہ کی عظمت آ جائے، دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے، دلوں میں اللہ کی معرفت آ جائے، اللہ کی ذات پہ یقین آ جائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اس میں کامیابی کا یقین آ جائے. اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. کیسے ہر مسلمان نماز کے لیے اٹھے. ہمارا وزیر مسجد میں نظر آئے، ہمارا دکاندار مسجد میں نظر آئے، ہمارا وکیل، ہمارا جج، ہمارا مزدور، ہمارا افسر، ہمارا ایس پی، ہمارا ڈی ایس پی، ہمارا آئی جی، ہمارا ریڈی والا، ہم مسلمان ہیں. ہم سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں. اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جس نے فجر کی نماز پڑھی، حدیث میں آتا ہے، اور پھر زور کی نماز پڑھی، اللہ فجر سے لے کر زور تک کے گناہ معاف کر دے. عصر پڑھی، عصر تک کے معاف. مغرب پڑھی، مغرب تک کے معاف. عشاء پڑھی، عشاء تک کے معاف. اور جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے. ساری رات کیا ہوگا؟ عبادت کا. ساری رات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اٹھ کے مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح اٹھا مسجد نہیں گیا، دکان دفتر کاروبار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے یہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو صبح اٹھا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ اللہ کا نام لیا، آپ نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. اور یہ خبیث النفس ہے. ہاں، جب ایمان بنے گا بھائی، پھر نماز کا شوق آئے گا. پھر رمضان آئے گا نا تو رمضان کا شوق ہوگا. واہ واہ، رمضان آ رہا ہے بھائی. شوق سے عید کا شوق ہوتا ہے نا بچوں کو، تو ایمان والوں کو شوق کس کا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ بڑے سلف صالحین کے بارے میں سنا کہ جب رمضان جاتا تھا 1 مہینے تک افسوس، 2 مہینے تک افسوس، 3 مہینے تک افسوس، 6 مہینے تک انہیں اس کا جانے کا افسوس. اور پھر جب 6 مہینے گزر گئے تو اب انہیں آئندہ کے رمضان کا شوق چڑھ جاتا. واہ، رمضان آ رہا ہے، اب 3 مہینے رہ گئے رمضان میں، ابھی سے شوق چڑھ جائے. وہ رمضان آ رہا ہے بھائی، روزے رکھیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا، ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا نہیں ہوگا. وہ پورا نہیں ہوگا. رمضان روزے کا شوق پیدا ہو جائے. اور فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے. حکم کیا ہے؟ بس ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کا. ہمیں نہ گرمی دیکھنی نہ سردی، نہ سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل مانے نہ مانے، نفع نظر آئے نقصان نظر آئے. اسلام کہتے ہیں کیا؟ گردن نہادن، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا اور پھر حکم دیا کہ ذبح کرو. ابھی عقل میں تو کیا بیٹے کو ذبح کرو، لیکن کیا اللہ کا حکم ہے؟ 100% تیار ہو گئے. بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ حکم ملا تجھے ذبح کرو، تجھے وہ بیٹے کا جواب ایمان والا بیٹا، ایمان والا بچہ. یہ ماں کی تربیت ہے. ماں کو یہ ذہن بنانا ہے بچوں کا کہ بیٹا ماں اللہ کی ماننی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. ہاں، سمجھ میں آئے نہ آئے، جی چاہے نہ چاہے، طبیعت مانے نہ مانے، کہ بیٹا یہ حکم ملا تجھے ذبح کرو. تو کیا بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت فعل ما تؤمر
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سمجھیں. یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ہمیں ماننی ہے ہم اللہ کے بندے ہیں. نماز، رمضان میں روزہ، مال ہے تو زکات، مال ہے تو اللہ کے راستے میں، خواہشات پہ نہیں، تقریبات پہ نہیں، فنکشنوں پہ نہیں، ریا شہرت دکھلانے کے لیے نہیں. 1000 سے 50,000 کا سوٹ پہننا شروع کر دیا، 4 مہینے سے 10 کنال کا بنگلہ بنا لیا، پیسہ آ گیا. نہیں، پیسہ کس لیے آتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. مال کا مصرف بتایا اللہ نے قرآن میں، مال کہاں خرچ کرنا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. 6 مصرف بتائے ایک ہی جگہ پر قرآن میں کہ مال کا خرچ کرو رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکین ضرورت مندوں پہ، مسافروں پہ، مانگنے والوں پہ، اور گردنیں آزاد کرواؤ. کوئی قیدی ہے یا مقروض ہو گیا ہے، گردنیں آزاد کرواؤ. اور اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرنا اور زکات بھی دینا ہے. اچھا، تو یہ 6 مصرف کیا تھے؟ کہ یہ زکات کی رغبت ہے. نماز کی رغبتوں کا قرآن نے نہیں بتایا، لیکن مال کے مصرف کو قرآن نے بتایا. جب ایمان بنے گا، جب آدمی کو احساس ہوگا کہ اللہ کا بندہ ہوں، مجھے تو اللہ کی ماننی ہے، یہ کائنات میں نظام اللہ کا چل رہا ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے. پھر آدمی کی اپنی خواہش پر نہیں چلے گا، اپنی مرضی پر نہیں چلے گا، اپنی سمجھ عقل پر نہیں چلے گا، مان کے چلے گا. پھر نماز ہے، پھر مال ہے تو زکات اور حج ہے، اور پھر کیا ہے؟ رمضان ہے تو روزہ ہے. پھر دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا. ہر مسلمان میں کیا پیدا ہوگا بھائی؟ ہم مسلمان ہیں. اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. اسلام کیا ہے بھائی؟ زندگی گزارنے کا. کلمہ پڑھ لیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے شادی ہوتی نا، شادی نکاح ہوتا ہے، کہتے بلائیں گی بیٹی کتنے مہر کے بدلے تمہارے نکاح میں بھی، کیا تم نے اسے قبول کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، بس یہ جواب ہوتا ہے. اب اس کا خرچہ اس کے ذمے، دوائی کا بندوبست اس کے ذمے، لباس اس کے ذمے، رہائش کا بندوبست اس کے ذمے. اگر وہ کہ میں نے یہ ساری باتیں کہا نہیں تھی، میں نے تو صرف یہ کہا تھا قبول کیا. ارے بھائی وہ قبول کیا میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ہم نے جو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جی شاہی ختم، اپنی مرضی ختم، اپنی عقل سمجھ ختم. آج سے ہم کس کی مانیں گے؟ اللہ. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ. شریعت کو دیکھیں گے، رواج کو نہیں. ہم فیشن کو نہیں دیکھیں گے، ہم سنت کو دیکھیں گے، ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں گے. ہم برادری کو نہیں دیکھیں گے، برادری کر کے دی ہم تجھے نہیں کرنا کا حکم کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. تو تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، ہر مسلمان دین کو سیکھے. ہر مسلمان دین کو کیا کرے بھائی؟ طلب پیدا ہو جائے دین سیکھنے کی. کاروبار کرنا ہے، کاروبار سے متعلق دین کو سیکھو بھائی. کاروبار سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں کسی کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جب تک کہ وہ بازار سے متعلق دین کو نہ سیکھ لے. بازار سے متعلق دین کو سیکھو بھائی. دین کے مسائل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سودا بیچا اور اس میں عیب تھا، اس عیب کو خریدنے والے پر ظاہر نہیں کیا، عیب چھپا لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیچنے والا جو ہے اس پر اللہ کا غضب ہوگا، فرشتوں کی لعنت ہوگی. اللہ. سودا کاروبار کیسے کرنا ہے بھائی؟ دین بتاتا ہے. صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے، پوری زندگی ہے. کمائی کیسے ہے، خرچ کیسے ہے، لباس کیسے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے. لباس کے بارے میں بھی احکام آئے. ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. یہ دین سکھایا جا رہا ہے. بیٹا اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، اور بیٹا کیا فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. سب سے پہلا مدرسہ گھر ہے، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے.
ماں کی گود ہے. سب سے پہلا حق بھی بچوں کا انہیں دین سکھاؤ, نبی والی زندگی سکھاؤ, انہیں اعمال کا یقین سکھاؤ. یہ سب سے پہلا حق ہے. صرف کھانا کھلانا, کپڑے پہننا نہیں, یہ بعد میں ہے. پہلا حق ہے دین سکھاؤ, دین سکھاؤ. یہ میرے تھوڑے تبلیغ میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں, مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں, اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو جائے. گناہ کے نقصان کو بار بار سنیں تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو. گناہوں سے کیا پیدا ہو جائے؟ نفرت. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے نفع کی طلب اور نقصان سے بچنا. آج چیزوں کا نفع جانتے ہیں, چیزوں کا شوق ہے, اعمال کا نفع نہیں جانتے, اس لیے اعمال کا شوق نہیں. بچے کے سامنے ایک ہاتھ میں ٹافی لے لو, ایک ہاتھ میں ہیرا لے لو. بچہ ٹافی کو جانتا ہے, ہیرے کو نہیں جانتا. وہ ٹافی لے لے گا, ہیرے کو چھوڑ دے. آج پیسے کا نفع جانتے ہیں, اعمال کا نفع نہیں جانتے. اس لیے پیسے کا شوق ہے, چیزوں کا شوق ہے, اور اعمال کا شوق اعمال کے نفع کو سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا, اس کی اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے, مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. اب یہ شوق پیدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچائے. سب سے پہلی گھاٹی کون سی ہے مرنے کے بعد؟ اور سب سے خطرناک گھاٹی کون سی ہے؟ اور جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچائے. 5 منٹ لگیں گے اب ہر گھر فضا بن جائے. آپ سورہ ملک پڑھنی ہے بھائی. جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. عبداللہ بن مسعود بیمار ہیں, حضرت عثمان امیر المومنین ہیں, عیادت کے لیے تشریف لائے. عیادت کے لیے فرمایا کہ آپ کے لیے مہینے کا خرچہ مقرر کر دوں. مجھے ضرورت نہیں ہے, تو آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا. بیٹیاں ہیں نا, میری بیٹیوں کی فکر نہ کرو. میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروائی ہے اور وہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں. اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا. یہ شوق پیدا ہو جائے. یہ کیا پیدا ہو جائے بھائی؟ شوق پیدا ہو جائے قرآن کا. گھر گھر قرآن کی فضا ہو. گھروں سے نوسطیں ختم, گھروں سے پریشانیاں ختم, گھروں میں رحمتیں آئیں گی, گھروں میں برکتیں آئیں گی, گھروں میں خیریں آئیں گی, اور گھروں میں رحمت کے فرشتے آئیں گے اگر قرآن کی تلاوت ہو. اگر قرآن کی تلاوت ہو. ایک صحابی جنہوں نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا تو ان کا گھوڑا بھی لگنے لگا. ان کا گھوڑا پریشان ہو گئے. جب قرآن پڑھے گھوڑا بت گئے, قرآن پڑھے گھوڑا بت گئے. تو سلام کر کے دیکھا کہ کیا بات ہے, تو دیکھا آسمان پہ نور ہی نور ہے اور سفید بادل کی طرح, اور پھر آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا. کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضر ہوئے سارا قصہ سنا ہے اور دریافت فرمایا کہ حضور یہ میں رات قرآن پڑھتا تھا, اس طرح گھوڑا بھٹکتا تھا, دیکھا تو آسمان سے نور ہے, یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے. اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی. قرآن پڑھے بھائی, گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے. یہ شوق پیدا ہو جائے. ایک حرف پڑھا تو 10 نیکی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف وضاحت فرمائی الف لام میم. ایک حرف نہیں ہے, الف ایک, لام ایک, میم ایک, تو الف لام میم. کتنی نیکیاں ہو گئی؟ ایک نمبر کم ہو جائے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ فیل. ایک ووٹ کم پڑ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہار. اور ایک نیکی کم پڑ گئی قیامت میں تو کیا ہوگا؟ ہم کتنی کمائی کر سکتے ہیں بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا. جو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کرے گا. فرمایا کہ اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور 1000 آیات پڑھنا تو مشکل, روزانہ کون اس کی طاقت رکھے؟ آپ نے فرمایا جو سورہ الحاقم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ شوق پیدا ہو جائے قرآن کا.
ذکر کا شوق پیدا ہو جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو, دلوں کا اطمینان وہ تو اللہ کی یاد میں ہے. سبحان اللہ. دلوں کا اطمینان کس میں بھائی؟ اللہ مال میں نہیں ہے, چیزوں میں نہیں ہے, عہدوں میں گاڑیوں میں نہیں ہے. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. مچھلی کو سکون کہاں ملے گا؟ پانی میں. پانی سے نکال کر سونے کے تخت پہ ڈالو, تڑپ 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 مر جائے گی, سکون نہیں ملے گا. دلوں کو سکون کب ملے گا؟ جب اللہ کی یاد ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, کتنی مرتبہ؟ دفتر جا رہے ہیں کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. مستورہ گھر میں روٹی پکا رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. میں جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا, جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ جی واہ, کتنی کمائی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو تاکہ گناہ کی نوسط دھل جائے. صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ, اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے. ہمیں جنازے کے ساتھ چلو تو کیا پڑھتے جاؤ؟ لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے تو 40 دن تک دعائیں قبول, 40 دن دعائیں قبول. بیت اللہ کا قلعہ پکڑ کے سیکھ رہا ہے, یا رب اللہ فرماتے ہیں دعا کہاں سے قبول کرو؟ کھانا تو حرام, پینا تو حرام, اللہ, لباس تو حرام, حرام کمائی کے ساتھ حج پہ جا رہا ہے. جب کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک, اوپر سے جواب آتا ہے لا لبیک لا لبیک, کوئی قبول نہیں, کوئی قبول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ لایا گیا, آپ نے فرمایا کہ اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے. جواب ملا اس نے حضور لوگوں کے پیسے دے لیتے. تو آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, اللہ, میں اس کا جنازہ. لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کیا اللہ کے رسول اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمے میں ادا کر دوں گا. آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا دیں. وہ آج تو سگے بھی غائب ہو جاتے ہیں. اپنی زندگی میں حق ادا کریں, اپنی زندگی میں کیا کریں؟ کسی کا حق نہ دبائیں, کسی کا حق نہ دبائیں. ایک صحابی نے کہ حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, میری ہر دعا قبول ہوا کرے. آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو, تمہاری ہر دعا قبول ہو کرے. تمہاری ہر دعا کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والی کمائی, پاکیزہ کمائی ان لوگوں کی ہوگی. آگے 7 باتیں بتائیں. کتنی باتیں بتائیں؟ جو بات کریں تو سچ بولیں, وعدہ کریں تو پورا کریں, امانت رکھی جائے تو ادا کریں, سودا بیچیں ہم خواہ تعریفیں نہ کریں, سودا خریدیں ہم خواہ عیب اور نقص نہ نکالیں, کسی کا حق دینا ہے ٹال مٹول نہ کریں, کسی سے حق لینا ہے تو اس پر سختی نہ کریں. جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا بھی ہوگا, پاکیزہ بھی ہوگا. برکت ہے اصل تو. بکری ایک تو بچے دیتی ہے اور کتیا کیا 8-10. ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں؟ بکروں کے کہ کتوں کے؟ بکریوں کے. تو برکت کس میں ہے؟ حلال میں. بولو بھائی, برکت کس میں ہے؟ حلال. حرام میں برکت نہیں. 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی, مزے کی نیند سوئے گا, اور 2 لاکھ کا بیڈ ہے حرام کے پیسوں کا, ساری رات کروٹیں بن گئی, برکت نہیں ہو. 2 مرلے کا مکان ہے حلال کے پیسوں کا, گھر میں سکون ہوگا, اور 2 کروڑ کا بنگلہ ہے حرام کے پیسوں کا, گھر میں سکون. لوگ برکت نہیں چاہتے, کثرت چاہتے. لوگ اس چکر میں برکت, زیادہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ چاہے جھوٹ بولنا پڑے, چاہے دھوکہ دینا پڑے, کسی کا حق نہ, توبہ 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 توبہ. 2000 کا موبائل چھوٹنے کی گولی ماری, یس تو بھائی تبلیغ محنت ہے, محنت
कैसे ईमान बने, हाँ इबादत का शौक आए, अमल का शौक आए, अखलाक अच्छे हों, कमाइए पाकीज़ा हों, हया वाली जिंदगी आए। हमारा दीन हया सिखाता है, हमारा इस्लाम की बुनियाद हया पर है और कुफर की बुनियाद बेहयाई पर है। आप रसूल ने फरमाया ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं और आगे फरमाया हया भी ईमान का शोबा है। बाकी शोबों का तज़किरा नहीं किया, हया का तज़किरा खास तौर पर, क्योंकि हया वो शोबा है, अगर हया जिंदा हो जाए तो सारे शोबे ईमान के जिंदा होते हैं, अगर हया न रहे तो सारे शोबे मिट जाते हैं। इसलिए फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'ता, जब हया न रहे तो जो मर्जी करता फिर, जब हया ही नहीं है। एक सहाबिया मैदान जंग में है और बेटा गुम हो गया, अब तलाश करती फिर रही और निकाब किया हुआ है। किसी ने कहा मैदान जंग और सीधे खतरे की हालत और बेटा गुम हुआ और पर्दा फिर भी न छोड़ा, फरमाने लगी मैंने बेटा गुम किया है, गैरत गुम नहीं की। ईमान बनेगा ना फिर हया आएगी, ईमान बनेगा फिर इखलास पैदा होगा कि हमें किसको राजी करना है, अल्लाह, हमें किसको राजी करना है, अल्लाह। तो जो काम भी करेगा अल्लाह की रजा के लिए करेगा, दिखलावे के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, बड़ा बनने के लिए नहीं, नाम हो जाए, वाह हो जाए, शोहरत हो जाए, दूसरे की जान खींचने के लिए नहीं,